بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وهو ناصر ومعین اما بعد فقد قال مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اقیلوا ذوی المروءات عثراتهم فما يعثر منهم عاثر الا وید اللہ بیدہ یرفعہ۔ محترم ناظرین، مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے کلمات قصار میں سے 20 نمبر کا کلمہ آپ کی خدمت میں عرض ہوا۔ اس کلام کے کچھ الفاظ آپ کی خدمت میں عرض کروں اور پھر آگے انشاءاللہ اس کی شرح کی طرف بڑھتے ہیں۔ عقیلو کا معنی ہے چشم پوشی کرنا اور درگزر کرنا۔ عقیلو یعنی چشم پوشی کرو، درگزر کرو۔ ذوی المروءات یعنی بامروت لوگ، بامروت لوگ جن کی حیثیت ہے، جن کی عزت ہے۔ اور اثرات یا یعثرو یا عاثر، یہ 3 الفاظ جو ہے استعمال ہوا یہاں پر۔ اثرات بھی استعمال ہوا ہے، عاثر بھی اور یعثرو، تینوں کے معنی جو ہے لغزش کے ہیں۔ یعنی ایک اثرات لغزشیں، اور یعثرو یعنی لغزش کھاتا ہے، اور عاثر لغزش کھانے والا۔ تو لہٰذا یہ جو ہے الفاظ، اور آخر میں ایک لفظ استعمال ہوا یرفعو، جس کے معنی ہے اٹھانے کے ہیں۔ یرفعو یعنی وہ اٹھاتا ہے۔ کلام کا ترجمہ جو سلیس سادہ ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ وقال علیہ السلام، مولا نے فرمایا عقیلوا ذوی المروءات عثراتهم، بامروت لوگوں کی لغزشوں کو درگزر کرو۔ اگر آپ نے بامروت آدمی سے کوئی لغزش دیکھی، ان سے کوئی گناہ دیکھا، کوئی غلط کام دیکھا، تو اس کو درگزر کرو، صرف نظر کرو، چشم پوشی کرو، آنکھ پھیر دو اس سے، اس کو کہیں ذکر نہیں کرو، اس کو دل پہ نہیں لو۔ کیوں؟ مولا فرماتے ہیں کیونکہ فما یعثر منہم عاثر، چونکہ بامروت لوگوں میں سے کوئی لغزش نہیں کھاتا، بامروت لوگوں میں سے لغزش کھانے والا کوئی لغزش نہیں کھاتا، مگر یہ کہ الا وید اللہ بیدہ، مگر یہ کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ویرفعہ، اور اللہ اسے اٹھا لیتا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی جو بامروت لوگ ہوتے ہیں وہ جب لغزش کھاتے ہیں، کبھی گناہ غلطی سے ان سے سرزد ہو جاتا ہے، تو اس وقت ان کی فوراً سے جو ہے نا ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرو، فوراً سے ان کی شخصیت کشی شروع مت کرو، فوراً سے ان کے بارے میں اپنے ذہن میں کوئی جو ہے مائنڈ سیٹ مت کرو، بلکہ کیوں نہ کریں؟ چونکہ ایسے لوگ، چونکہ یہ خدائی لوگ ہیں، بامروت لوگ خدائی لوگ ہیں، ان سے ممکن ہے کبھی غلطیاں ہو جائے، لیکن جیسے ہی ان سے غلطیاں ہوتی ہے فوراً خدا اپنے دست قدرت سے انہیں اٹھا لیتا ہے، فوراً اس گناہ کے دلدل سے انہیں نجات دلاتا ہے۔ پس لہٰذا بہت ہی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ مولا نے یہاں پر اسی لیے اس بات کی تاکید کی ہے کہ کوئی بھی بامروت انسان جو ہے، اب جب بامروت کا مطلب کیا ہے؟ مروت کا جو ہمارے ہاں مفہوم پایا جاتا ہے عام طور پر یہ ہے کہ کوئی جو ہے نا شخصیت انسان جو ہے، جس کی شخصیت ہے، وہ عوام کے درمیان کوئی ایسا کام نہ کرے جو عوام کو ناپسند ہو۔ یعنی ہم نے مروت کا معیار بنایا ہے عوام پسندانہ، یعنی اگر میں نے عوام پسندانہ کام کیا تو میں بامروت ہوں، اگر عوام پسندانہ کام نہیں کیا یا کوئی ایسا کام کیا جس سے جو عوام کو پسند نہ ہو، تو پھر میں بے مروت ہو گیا۔ یہ تفسیر اور یہ معنی غلط ہے، یہ اشتباہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ مروت اور بامروت کا مطلب کیا ہے، تو پھر اس معنی کو کاملاً غلط ٹھہراتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ خود مولا امیر المومنین ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ ہن المروہ، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو مروت کی علامت ہے۔ صحیح ہے؟ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو عین مروت ہے۔ ایک کیا ہے؟ جود مع قلۃ، تنگ دستی، خود تنگ دست ہے، تنگ دستی کے باوجود سخاوت دکھانا، یہ مروت کی علامت ہے۔ دوسری علامت کیا ہے؟ واحتمال من غیر مذلہ، صحیح ہے؟ ذلت قبول کیے بغیر
صبر و تحمل کرنا، صحیح ہے، صبر و تحمل اختیار کرنا، ذلت قبول نہ کرنا۔ اور تیسری چیز مولانا نے فرمایا کہ وتعفف عن المسئلہ، اور ہاتھ پھیلانے سے اجتناب کرنا، عفت اختیار کرنا، صحیح ہے، یعنی انسان ہاتھ نہ پھیلائے کسی کے سامنے، اپنی مجبوری کسی کے سامنے پیش نہ کرے، صبر و بردباری سے کام لے، اور تنگ دستی کے باوجود سخاوت دکھائے۔ یہ مولا کے فرمان کے مطابق صاحب مروت انسان یہ ہے۔ اچھا، ایک اور حدیث میں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ المروءۃ لا تطمع فتذل، صاحب مروت انسان یا مروت یہ ہے کہ طمع نہ کرو تاکہ ذلیل و خوار نہ ہو جاؤ، طمع نہ کرو، طمع نہ ہونا مروت کی علامت ہے، تاکہ طمع نہیں ہوگا تو ذلیل و خوار نہیں ہوں گے تو صاحب مروت ہوں گے، صاحب شخصیت ہوں گے۔ وَتَسْأَلُ فَتَقِلْ، اور کسی کے سامنے دست سوال بھی مت پھیلاؤ تاکہ پست اور حقیر مت شمار کیا جاؤ، یعنی اگر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے تو یقیناً ذلیل ہوں گے، خوار ہوں گے، توہین ہوگی ہماری، بس کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ، سوال مت کرو، مانگو مت، تاکہ تمہاری جو ہے نا توہین نہ ہو۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ وَلَا تَبْخَلْ فَتُشْتَمْ، اور کنجوسی بھی مت کرو، بخل نہیں کرو، بخیل مت بن جاؤ تاکہ تمہیں گالی نہ پڑے۔ وَلَا تَجْهَلْ فَتُخْصَمْ، اور جاہل بھی نہ رہو تاکہ تمہارے دشمن نہ بنے لوگ، جاہل کو لوگ پسند نہیں کرتے ہیں، دشمن ہوتے ہیں اس کے۔ بس یہ خصلتیں اگر انسان کے اندر ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ مروت ہے، صاحب مروت ہے، بامروت آدمی ہے۔ امام صادق علیہ السلام ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ مروت یہ ہے کہ خدا تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں منع کیا ہے، اور وہاں دیکھے جہاں تجھے دیکھے جانے کا حکم دیا ہے، یعنی اس جگہ تمہیں ہونا چاہیے جہاں ہونا خدا کے لیے پسندیدہ ہے، اور اس جگہ نہیں ہونا چاہیے جہاں نہ ہونا خدا کے لیے پسندیدہ ہے، یا ہونا خدا کے لیے پسندیدہ نہیں ہے، خدا کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ بس معیار کیا ہوا؟ مولا کے تینوں کلام کے مطابق، مولا امیر المومنین، مولا امام باقر اور مولا امام صادق کے کلام کی روشنی میں مروت کا مطلب یہ ہے کہ خدا پسندانہ ہونا چاہیے ہمارا کام۔ بس جو بندہ الہی ہو، اس کی زندگی میں رنگ الہی ہو، تو وہ صاحب مروت انسان ہے۔ بس ایسے صاحب مروت انسان سے اگر کبھی لغزش ہو جائے تو پھر انسان کو فوراً سے سوء ظن نہیں کرنا چاہیے، فوراً سے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، فوراً سے کلپ بنا کر میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں، پوسٹ بنا کر ڈال دیتے ہیں، اس کی عزت اچھال دیتے ہیں۔ بھئی صاحب مروت انسان کی عزت اچھالنے سے گھبراؤ، ڈرو، کیوں؟ اس لیے کہ اس انسان کا ہاتھ خدا کے ہاتھ میں ہے، اس کا رابطہ خدا سے ہے، خدا اس کو فوراً سے اس لغزش سے نکالے گا، اس گناہ سے نکالے گا، لیکن تو اس جو ہے نا گناہ کے دلدل میں پھنسے گا، بدزنی کے گناہ میں، جھوٹ کے جو ہے نا گناہ میں، مومن کی عزت اچھالنے کے گناہ میں، نہ جانے کن کن گناہوں میں تم مبتلا ہو جاؤ گے۔ بس گھبرائے رہو، ہوشیار رہو اس بات سے کہ کہیں تم بامروت انسان کی تو جو ہے نا کہ ہاتھوں اس سے سرزد ہونے والی لغزش کو بہانہ بنا کر اس کی عزت اچھالنا شروع مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ باعزت انسان کا ہاتھ خدا کے ہاتھ میں ہے، اور خدا اس کو وہاں سے نجات دلاتا ہے۔ اس کلام سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو کہ بامروت انسان کبھی بھی اس سے بھی غلطیاں سرزد ہو سکتی ہے، یعنی الہی انسان سے بھی بعض اوقات گناہ سرزد ہو سکتے ہیں، چونکہ وہ معصوم نہیں ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اگر کسی صاحب مروت انسان کو لغزش کرتے ہوئے دیکھیں، اس سے لغزش سرزد ہوتے ہوئے دیکھیں تو فوراً سے فیصلہ مت کرو، اس کے بارے میں سوء ظن مت کرو۔ یا تیسرا پیغام اس کا یہ ہے کہ بامروت انسان کو خداوند کبھی بھی تنہا اور بے سہارا نہیں چھوڑتا، لہٰذا ہوشیار رہنا چاہیے۔ اور چوتھا اور آخری پیغام اس کا یہ ہے کہ بامروت آدمی کی لغزش کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا بھی نظر انداز کرتا ہے، لہٰذا ہمیں بامروت ہونا چاہیے، اور بامروت انسان کی عزت کی حفاظت بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔